بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج اس ویڈیو کا موضوع حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں تو چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودی ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں ہی رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طرح امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے کہا، آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے اوپر کسی کو بادشاہ بنا دیجئے۔ تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تحریر فرمائی، جس کا ترجمہ کنز الایمان سے ہے۔ فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کچھ یوں فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں میں چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا، بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی ہی کیوں کر ہو گئی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وصیت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم کی کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے دے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے ایسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اور تمہارے لیے ایمان۔ اور جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدآور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 3 سور تول تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تھی، تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح
اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر آپ سے کہا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اسی طرح پھر ایک اور تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں میں آگے بڑھے۔ جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت علیہ السلام کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا، اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت شامول علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت کی اور نبوت دونوں منصوبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یکتا ایک عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی کھاتے اور اپنے خورد و نوش کا سامان خود فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم بن جاتا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے تھے، اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ حضرت طالوت کی سرگرشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی پہاڑ اور ذرا کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات سے اعزاز کر سرفراز فرما دیا، اور ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا،
اور ایک بادشاہ کی شہزادی سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرمایا گیا، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 تول وزن کی فولادی ٹوپی پہن کر میدان جنگ میں اترا ہوا تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں ہی چمڑا پکانے یا بکریاں چرا کر اپنا گزر بسر کرتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا، تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرعیں بنانے کے پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، پھر بھلے وہ زرعیں بنانا ہو، بکریاں چرانا ہو، چمڑے کا ہو، لوہاری ہو، کپڑا بنانا ہو، کوئی بھی پیشہ کم نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔